MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وأصلی وأسلم علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ مشاہدین کرام، مرکز السلام لنشر الاسلام چنئی کے جانب سے یہ مبارک سلسلہ آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات الحمدللہ نشر کیے جا رہے ہیں۔ تو آج ہمارا 44واں سیشن ہے، 44 سیشن۔ تو اس میں چند سوالات ہیں جو آپ کے پیش خدمت ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کرناٹکا سے، بھٹکل سے، جس میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قیامت سے قبل بارش کی طرح فتنے رونما ہونے کی خبر دی تھی اور دجال کے فتنے سے بھی ڈرایا تھا، اور امام مہدی کی آمد اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ کیا فتنے کے دور میں امت کو اس بات کی بھی تاکید کی تھی کہ خیر القرون کے بعد امت میں 4 امام پیدا ہوں گے اور شریعت کے احکام اور مسائل کو اپنے اجتہاد کے ذریعے آسان کر کے پیش کریں گے اور امت کو 4 مسلکوں میں تقسیم کریں گے، لہذا تم ان 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کو اپنی چاہت کے مطابق اختیار کر کے ان کی تقلید کو اپنے اوپر لازم کر لو، ورنہ گمراہ ہوں گے۔ حدیث میں صراحت ہو تو ذرا واضح کیجئے، اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر علماء 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید پر اصرار کیوں کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی ہیں کہ آپ کے بعد امت کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، قیامت سے قبل یہ نشانیاں ہوں گی، تو آپ نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی ہیں۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا ان پیشن گوئیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کیا ایسی بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ میری امت کے اندر 4 امام ہوں گے اور 4 اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا تم پر لازم ہوگا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے؟ تو کیا اس طرح کی کوئی بات کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پیشن گوئیاں آپ کے بعد اور قیامت سے پہلے جو رونما ہوں گی، ان میں سے کچھ رونما ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، اور کچھ جو ہے ہونے والی ہیں جو قیامت سے پہلے پہلے ہوں گی، جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ لیکن یہ جو کہا گیا کہ 4 امام پیدا ہوں گے اور 4 امام امت کو صحیح راہ دکھائیں گے، اور پھر ان کی پیروی یا ان کی تقلید جو ہے ان میں سے کسی ایک کی تقلید ہر ایک پر لازم ہوگی۔ کیا ایسی کوئی دلیل ہمیں ملتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی صحیح دلیل نہیں۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی، اڑائی ہوئی جو فیک حدیثیں ہیں، تو اس طرح اپنے اپنے امام کی فضیلت میں لوگوں نے بنا رکھی ہے جو کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی ایک امام کی تقلید کو لازم کرنے کے لیے بھی یہ مقلدین جو حضرات ہیں جو کسی ایک امام کی پیروی کرتے ہیں اور اس امام کی تقلید کو اپنے اوپر لازم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں پر بھی لازم قرار دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے فیک حدیثیں سناتے ہیں کہ حدیث میں اس طرح آیا ہے، حدیث میں اس طرح آیا ہے، نبی نے یہ فرمایا، نبی نے وہ فرمایا۔ لیکن بھائی کہاں فرمایا ہے، کس حدیث کے اندر ہے، اور وہ حدیث جو سند کے لحاظ سے کیا محدثین کے نزدیک جو ہے صحیح ہے؟ تو اس کے اعتبار سے اگر آپ یہ تلاش کریں، ویریفائی کریں، تو یہ سب جو اناتھینٹک چیزیں ہیں جو لوگوں نے اڑا رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو، اور اس کے بعد صحابہ کے بعد جو بھی امت چلی ہے اور چل رہی ہے قیامت تک کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اپنی جگہ قائم ہے،
تو اسی طرح صحابہ کا منہج بھی ہمارے لیے اپنی جگہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ نے کس طرح ان احادیث کو لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کس طرح سمجھا اور کس طرح عمل میں وہ لے آئے۔ تو اب یہ صحابہ کے شاگرد جس طرح صحابہ سے انہوں نے اسلام کو لیا، تو انہوں نے جو ہے اس کو آگے بڑھایا، ان کے شاگردوں کو سکھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، اور ایک روایت میں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ یعنی میرے صحابہ، اور پھر اس کے بعد ان کے بعد کے زمانے کے جو تابعین ہیں، پھر اس کے بعد ان کے زمانے کے جو تبع تابعین ہیں۔ یہ عمومی اعتبار سے یہ خیر والا یہ زمانہ ہے، خیر والے زمانے ہیں، خیر والے لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد جو ائمہ جو پیدا ہوئے ہیں، ائمہ کی تقلید جو چلی ہے، وہ تقریباً 30ویں صدی کے بعد سے یہ جو ہے یہ جو ہے چار مسلکوں کے اعتبار سے چار راستے قائم ہوئے، پھر وہاں سے مسلکی تعصب جو ہے یہ آگے بڑھا، پھر ہر ایک کو جو ہے ایک ایک فرقے میں بانٹ دیا گیا، پھر کسی نہ کسی فرقے کو لازم پکڑ کر ہی کسی نہ کسی مسلک کو لازم کر کے ہی اپنے اوپر اس تقلید کو پھر انسان آگے بڑھتا ہے، تو پھر اس کو ہدایت یافتہ سمجھا جانے لگا۔ یہ بات کی جو ہے یہ بات کی چیزیں ہیں جو ان تین دور کے جو لوگ تھے، جو تابعین طبع تابعین تک کا جو دور تھا، اس میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ اگر کسی ایک مسلک ہی کو آپ فالو کرنا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تین جو خیر والے یا قرون جو رہیں، یہ خیر والے جو زمانے جو تقریباً 250-300 سال تک کا زمانہ، تو اس کے اندر کون کس مسلک کو فالو کیا؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر مسلک کے نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں بڑا شور لوگ مچاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی کہیں آپ ثابت کر دیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ میرا مسلک ہے، میں نے بنا دیا تو لہٰذا تم اس کو فالو کرو۔ ان کے اپنے جو دو شاگرد جو رہے جو مشہور ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے ایک مسلک بنا دیا ہے تو لہٰذا تم پر لازم ہے کہ تم اس کی تقلید کرو، اس کو فالو کرو۔ ایسی کوئی جو ہے دلیل ہمیں ملتی نہیں، بلکہ ہر امام نے یہی کہا کہ جو ہے یہ میں نے جو کہا ہے وہ یہ میری رائے ہے، یہ میرا اجتہاد ہے۔ اگر تمہیں میری اس رائے کے خلاف میں کوئی حدیث مل گئی کہ قرآن کی آیت میں واضح ہو گئی، تو پھر میری بات کو تم دیوار پہ دے مار دینا، میری بات کو تم چھوڑ دینا۔ ہر امام نے یہی کہا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، امام مالک رحمہ اللہ نے بھی، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی، یہ چاروں اماموں نے ان سے یہی ثابت ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں جب حدیث نہیں ملی تو ہم نے اجتہاد کیا، جب تمہیں کوئی صحیح حدیث مل گئی میرے رائے کے خلاف، میرے اجتہاد کے خلاف، تو تم پر لازم ہے کہ تم میری بات کو چھوڑو اور اللہ کے رسول کی بات کو لو۔ اور یہی جو ہے امتی ہونے کا تقاضا ہے، یہی جو ہے اللہ کے ولی اور بڑے امام ہونے کا تقاضا ہے کہ اپنی بات کو رسول کی بات کے آگے وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، اور جو اس طرح کرے گا وہ امام کی قدر و منزلت کے اعتبار سے جو ہے اس منزلت پر نہیں پہنچ پائے گا، جو اپنی بات کو رسول کی بات کے آگے کر دے اور یہ کہہ دے کہ رسول کی بات بھی تمہیں ملے تو چھوڑو، میری بات کو لے لو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کسی امام نے نہیں کہا، یہ بات کے لوگوں نے اس طرح کی شقیں، اس طرح کی فرقے، اس طرح کے تفریقے بنا کر مسلکوں کے نام پر امت کا بٹوارا کر دیا، اور جو ہے لازم کر دیا لوگوں پر تم کسی نہ کسی کو فالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر ہم فالو کرنا ہی ہے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس کو فالو کیا؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی نہ کسی مسلک کو فالو کرنا ہی ہے، تو پھر ہم سب سے پہلے سوال یہ کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو آپ فالو کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ حنفی ہیں، تو اگر آپ ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی تقلید کر رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ تو کیا وہ گمراہ تھے؟ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ اب جو ان کا مسلک نہیں تھا، ان کے استاذ کا کوئی مسلک نہیں تھا، ان کے استاذ کا کوئی مسلک نہیں تھا، تو پھر جو ہے یہ تین جو ہے خیر القرون کے جو صدیاں ہیں، یہ 250-300 سال کا عرصہ جس میں بے شمار ائمہ پیدا ہوئے، بے شمار محدثین پیدا ہوئے، اللہ کے اولیاء پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے، شہداء تھے، تو ان لوگوں نے کس کی تقلید کی؟ یہ کس کو یہ لوگ امام بنائے؟
جبکہ ان سب کا امام جو ہے وہی ہے جو ہم سب کے امام ہیں، ہم سب کے رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان میں دو باتوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے، اس پر پکڑے رہو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، میری سنت، میری احادیث۔ یہ دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے آپ نے چھوڑ دی، تاکہ اس کو لازم پکڑ کر اس پر عمل کر کے انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ لیکن برا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے، جن ائمہ نے، جن احادیث کو، جس قرآن کو، اور جن جو ہے احادیث کو لے کر عمل کیا، لوگوں میں نشر کیا، انہی ائمہ کے نام پر لوگوں نے جو ہے تفریقہ بازی کی، امت میں بٹوارا کیا، فرقے بنائے، مسلکیں بنا دیے، اور لوگوں کو جو قرآن حدیث سے جو دور کر کے یہ انہوں نے جو سمجھا دیا لوگوں کو کہ دیکھو بھائی، تم براہ راست قرآن حدیث تو نہیں سمجھ سکتے، اب تم کو سمجھنا ہوگا، تو ہمارے امام نے جو کہا ہے وہ اس کی طرف آؤ۔ ہمارے امام نے سمجھ لیا حدیث کو، قرآن کو، اور انہوں نے ہمارے بارے میں یہ بتا دیا کہ تم کو یہ فالو کرنا ہے، میری باتوں کو فالو کرنا ہے، تو لہٰذا تم قرآن حدیث کو تم براہ راست نہیں سمجھ سکتے، تو آ جاؤ ہمارے امام کی طرف۔ ہمارے امام نے جو کچھ کہا ہے، جو مسلک بنایا ہے ہم لوگوں نے، یہ جو ہے اس پر تم جو ہے چلو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو بعد کے لوگوں نے ایجاد کی ہیں، در حقیقت جو ہے اگر آپ دیکھیں تو سلف صالحین، جو صحابہ، تابعین، طب تابعین، ائمہ اعظام اور فقہاء کرام، یہ سب لوگوں نے جن چیزوں پر عمل کیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی اصل منہج ہے۔ تو لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث جو وارد ہیں ان پر چلنے کا اس پر لازم ہے کہ اس پر چلے، اور جہاں بات سمجھ میں نہیں آئی وہ علماء سے پوچھ لے، تو علماء سے دریافت کر لے مسئلے کو، اور جب مسئلہ جب واضح ہو جائے تو اس پر عمل کر لے۔ یہ اب کسی ایک ہی مسلک پر جو ہے کو لازم پکڑ لینا، یہ کہیں کی نہ شرعی دلیل ہے نہ عقلی دلیل ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ایک ہی کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں، ایک ہی کو حق سمجھ رہے ہیں، تو بھی دوسرے کہاں جائیں گے؟ اب آپ جو ہے مثال کے طور پر حنفی مسلک کو حق سمجھتے ہیں، تو دوسرے جو مسلک کے لوگ ہیں، یا کوئی مسلک کو نہیں مان رہا ہے، براہ راست قرآن حدیث پہ عمل کر رہا ہے، تو کیا وہ گمراہ ہو گئے؟ دوسرے مسلکوں کے لوگ جو گمراہ ہیں، ایک مسلک حق ہے تو باقی مسلک جو باطل ہو گئے، اس لاجک کے اعتبار سے یہ بالکل یہ بے بنیاد بات ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی چاروں مسلک برحق ہیں، کیونکہ بھئی چاروں مسلک برحق ہیں تو پھر چاروں پہ بھی عمل کرو نا۔ پھر کہتے ہیں نہیں، چاروں مسلک برحق ہیں لیکن چار میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرنا ہے۔ کہ یہ کون سی منطق، کون سی لاجک لوگوں نے پیدا کر رکھی ہے، بات جو ہے یہ انسان کے عقل میں بھی نہیں آتی، اور شریعت کے لحاظ سے بھی، کیونکہ مسلک جو ہے یہ بات کی ایجادات ہیں، اور شریعت آپ کو اللہ کی کتاب، رسول اللہ صحیح احادیث کے اعتبار سے جو چیزیں آپ کو دی گئی وہی شریعت ہے، تو اس پر جو ہے ہر مسلمان کو عمل کرنا ہے۔ ہاں، جہاں بات جو ہے سمجھ میں نہیں آئی آپ کو، تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، اہل علم سے، علماء سے آپ جو ہے دریافت کر لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور لیکن یہ دریافت کرنا بھی کیا ہے؟ بالبینات والزبر، دلائل کی روشنی میں، اللہ کی کتاب سے ہو، رسول اللہ صحیح احادیث سے ہو، یہ دلیل آپ کو ملے تو پھر جو ہے آپ اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ اب فقہاء نے اجتہادات کیے بہت سارے مسائل کے اندر، جب ان کو جو ہے حدیثیں نہیں ملی، ان کو جو ہے وہ روایتیں ان تک نہیں پہنچی، اگر پہنچی بھی تو کسی کے پاس جو ہے وہ صحیح سند سے نہیں پہنچی، ان کے پاس وہ ضعیف بن گئی، تو لہٰذا اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اور بعض نے اجتہاد کیا، اور بعض جو ہے ایسی کچھ جو ہے چیزیں بھی آ گئیں جس کے مفہوم کے اندر اختلاف ہوا، تو وہاں پر جو ہے فقہی اختلافات آئے۔ یہ فقہی اختلافات اپنی جگہ ہیں، علماء کے درمیان میں ہوئے، بلکہ صحابہ کے درمیان میں بھی ہوئے، لیکن بٹوارے نہیں ہوئے۔ تابعین کے درمیان میں بھی ہوئے، تبع تابعین کے درمیان میں بھی ہوئے، محدثین کے درمیان میں بھی ہوئے، لیکن یہ بٹوارے نہیں ہوئے، یہ فرقے نہیں بنے۔ یہ فرقے جو بن کر جو امت کا جو خسارہ ہوا ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے اس امت کا، جو لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیا گیا الگ الگ اسٹریم میں، اور اس کے مین اسٹریم 4 اسٹریم بنا دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ جو کوئی بھی جو ہے حق چاہتا ہے وہ کسی نہ کسی اسٹریم میں داخل ہو،
اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ایک ہی حق ہوگا، باقی دوسرے حق نہیں ہیں، اور پھر بعد میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ چاروں برحق ہیں لیکن آپ کو ایک ہی ماننا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں لوگوں کو کے ذہنوں میں ٹھونس دی گئی ہیں، یہ بات کے جو ہے جو متاخرین جو متعصبین جنہوں نے مسلک کے نام پہ جو ہے فرقہ واریت جنہوں نے پیدا کی، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے جو ہے امت کے اس بٹوارے کا جو بھی ہے اللہ حساب لے گا ضرور، لیکن یہ ائمہ اس سے بری ہیں۔ کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میرا فرقہ ہے، یہ میرا مسلک ہے، اس کو تمہیں فالو کرنا ہے، بلکہ ہر امام نے یہی کہا کہ میرا اجتہاد ہے، میری رائے ہے، اگر تمہیں اس رائے کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث مل جائے تو اس کو تم کو اختیار کرنا، یہ تم پر لازم ہے، یہ ہر امام کی وصیت رہی۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ہر مسلمان اس بات پر جو ہے اس بات پر جس کو یہ اس بات اس پر واجب ہے، یہ بات پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے کوئی بات ثابت ہو گئی اس پر آپ اس کو لے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت ہو گئی، آپ کسی صحیح حدیث سے بات ثابت ہو گئی اس کو لے لیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو حق پرست جو علماء ہیں ان سے پوچھ لیں، اور جو ہے ان کے مطابق جو ہے جو بھی جو ہے دلائل وہ دیتے ہیں، دلائل کی روشنی میں وہ حق کو لے کر وہ آگے بڑھے۔ یہی جو ہے صحیح طریقہ ہے جو رسول اللہ کے صحابہ نے عمل کیا، اور جو ہے آپ کے بعد خیر القرون کے جتنے بھی جو صالحین تھے اور جو فقہا اور علماء اور ائمہ تھے، ان سب نے اسی طرح عمل کیا ہے، اور یہی ہدایت کی راہ ہے۔ اور اس راہ پر اگر پوری امت اگر آ گئی تو پھر اتفاق و اتحاد بھی ہوگا، کیونکہ ہر ایک جو ہے امت کا ہر آدمی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مانتا ہے، رسول اللہ کی صحیح احادیث کو مانتا ہے، تو اس پر امت جمع ہو سکتی ہے۔ لیکن کسی ایک فرقے پر جو ہے امت جمع نہیں ہو سکتی، فرقے فرقے ہی رہیں گے، لیکن صحیح جو ہے جو اجتہاد صحیح جو اتفاق جو ہوگا وہ اللہ کی کتاب پر اور رسول اللہ کی صحیح احادیث پر ہوگا۔ تو لہذا یہ جو ہے ہر مسلمان کی سوچ بننی چاہیے کہ ہمیں عمل کرنا ہے اللہ کی کتاب پر، ہمیں عمل کرنا ہے رسول اللہ کی صحیح احادیث پر جو ہم تک پہنچی ہیں، اور جو اپنے آپ کو فرقوں سے بچانا ہے، مسلکوں سے بچانا ہے، کیونکہ ہم جو ہے اللہ اس کے رسول کے تابع ہیں، اور اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو۔ اللہ کی اطاعت اللہ کا حکم ہے، حکم ماننا ہے، اور رسول کی اطاعت رسول اللہ کے طریقے کو اپنانا ہے۔ تو یہی جو ہمیں حکم دیا گیا، اور قیامت تک آنے والے ہر فرد کو یہی حکم ہے، تو لہذا اس پر امت جمع ہو سکتی ہے، اور یہ سوچ ہمارے اندر بیدار ہو، اور ہم جو ہے اس فکر کو پھیلائیں کہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ اختلافات خود ہی جو ہے ختم ہوں گے یا کم ہو جائیں گے، اور اس طرح امت کے اندر اتفاق و اتحاد بھی بڑھے گا، اور ہدایت کے راہ پر بھی لوگ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی فرقہ واریت سے اور ہر طرح کی گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ اس امت کو بچائے اور ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ وتر نماز ایک رکعت ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں کیا، اور اس کا طریقہ بتائیں۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنے سے جلد قبول ہوتی ہے یا نہیں، حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ تو اس میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا وتر کی نماز ایک رکعت ہم ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر جو ثابت ہے، آپ نے وتر کی نماز جو پڑھی وہ جو ہے آپ نے 9 رکعت سے لے کر 1 رکعت تک آپ سے ثابت ہے۔ کبھی آپ نے 9 پڑھی ہے، کبھی آپ نے 7 پڑھی ہے، کبھی آپ نے 5 پڑھی ہے، کبھی آپ نے 3 پڑھی ہے، اور کبھی آپ نے 1 بھی پڑھی ہے۔ تو یہ ایک بھی ثابت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ رات کی نماز میں کیسے ادا کروں، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں کیسے ادا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت، یعنی 2 رکعت پہ سلام پھیرو، 2 رکعت پہ سلام پھیرو، 2 رکعت پہ سلام پھیرتے جاؤ۔ رات کی نماز جو قیام اللیل ہے، جو تہجد ہے، اس طرح پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ، اور جب تمہیں صبح کا خوف ہونے لگے کہ ابھی صبح نکل جائے گی، ابھی طلوع فجر ہو جائے گی، تو جو ہے اس وقت جو ہے تم 1 رکعت سے اپنی نماز کو ختم کر لو۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر 1 رکعت کی وتر کو آپ نے بتایا ہے کہ 1 رکعت وتر ادا کر لو۔ تو اب کوئی بندہ جو ہے
ایک ہی رکعت وتر ادا کر رہا ہے تو اس کی وتر ہو جائے گی۔ کوئی بندہ 3 رکعت وتر ادا کر رہا ہے، ہو جائے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر تنوع ہے، مطلب کبھی آپ نے 9 پڑھی ہے، کبھی آپ نے جو ہے 7، کبھی 5، کبھی 3، کبھی 2، تو یہ کبھی 1، کبھی 3، کبھی 1، تو اس طرح جو وتر جو آپ نے پڑھی ہے، تو اگر آپ اپنے حالات کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے کبھی آپ 9 پڑھیں، کبھی 7 پڑھیں، کبھی 5 پڑھیں، کبھی 3 پڑھیں اور کبھی 1 بھی پڑھ لیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن کوئی بندہ ہے جو 3 ہی پڑھ رہا ہے ہمیشہ تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ ہے کہ 1 ہی پڑھ رہا ہے ہمیشہ تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طور پر جو وتر جو ثابت ہے وہ ہے 3 رکعت، اور 3 رکعت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 طریقے رہے۔ پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ جو 2 رکعت پہ آپ سلام پھیر دیتے، پھر 1 رکعت آپ ادا کرتے، لیکن 3 کی نیت ہوتی، 3 وتر کی نیت ہوتی۔ اور پھر اور دوسرا طریقہ جو ثابت ہے وہ 3 رکعت اکٹھے ایک سلام سے بھی ثابت ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت پہ اٹھ گئے اور دوسری رکعت پہ بھی آپ اٹھ گئے، قاعدہ نہیں کیا، اور تیسری رکعت پہ آپ نے قاعدہ کیا اور سلام پھیر دیا، یعنی وہ 3 رکعت کے اندر ایک ہی قاعدہ ہوگا، دوسری رکعت پہ قاعدہ نہیں ہوگا، جس طرح لوگ مغرب کی طرح لوگ پڑھتے ہیں وتر کو، وہ جو صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے یہ بات بھی ہے کہ یہ 3 رکعت جو ادا ہوتی ہے وتر کے اعتبار سے ایک سلام سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تشبہ الوتر بالمغرب، وتر کو مغرب کی طرح نہ پڑھو، مغرب کی طرح وتر کو ادا نہ کرو۔ تو وتر جو ہے اب مغرب انسان ادا کرتا ہے، پہلے پہ اٹھ جاتا ہے، دوسری رکعت پہ بیٹھ جاتا ہے، پھر تیسری رکعت پہ بیٹھ کے سلام پھیرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اور صحیح طریقہ کیا ہے کہ پہلی رکعت پہ اٹھ جائیں، دوسری رکعت پہ بھی اٹھ جائیں، اگر اکٹھی آپ کو ایک سلام سے ادا کرنا ہے تو دوسری رکعت پہ بھی اٹھ جائیں اور پھر تیسری رکعت پہ آپ بیٹھ کر قاعدہ کر کے سلام پھیر دیں۔ یہ جو ہے 3 رکعت کے وتر کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 طرح سے ثابت ہے۔ تو یہ تو آپ سنت پر عمل کریں، چونکہ جو بھی آپ کر رہے ہیں یہ عبادت ہے، اور عبادت نبی کے طریقے پر اگر ہوگی تو پھر وہ قبول ہوگی۔ تو لہذا عبادات کے اندر اپنی منمانیاں نہ کریں، عبادات کے اندر اپنے طور طریقوں کو اختیار نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو۔ قبول اس وقت عبادت ہوگی جو نبی کے طریقے پر انسان کرے گا۔ تو وتر کے اندر بھی نبی کا طریقہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ 9 رکعت سے لے کر ایک رکعت تک یہ ادا ہو سکتی ہے وتر، اور 3 رکعت کے اندر 2 طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، تو یہ جو ہے اس طرح اگر آپ ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ وتر ادا ہوگی۔ اور ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنے سے کیا جلد دعا قبول ہوتی ہے؟ جی ہاں، فرض نماز فرض نماز کے بعد جو بعد صلاۃ الفریضہ جو بات آئی ہے، اس کے بارے میں یہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پھیل گئی ہے، لیکن حقیقت کیا یہ ہے کہ عقب صلاۃ المفروضہ جو الفاظ جو وارد ہیں کہ فرض نماز کے عقب میں، عقب کا مطلب آخر میں، آخر سے مراد کیا ہے؟ سلام سے پہلے، درود ابراہیم کے بعد سلام سے پہلے آپ دعائیں مانگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ آپ کی تقریباً دعائیں جو ہوتی تھیں وہ دعائیں یا تو سجدے میں ہوتی تھیں یا پھر جو ہے اتحیات میں بیٹھ کر تشہد اور درود ابراہیم کے بعد آپ کی دعائیں ہوتی تھیں جو لمبی لمبی ہوتی تھیں۔ تو نماز کے اندر دعا کرنا یہ زیادہ افضل ہے، اور نماز پوری کی پوری جو دعائی ہے، اس کے اندر تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک، سلام تک جو دعائیں اذکار ہیں، یہ دعائیں ہیں جو ہمیں سکھلائی گئی ہیں۔ تو لہٰذا آپ کی دعائیں کثرت سے آپ کے نماز کے اندر ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ آپ کے نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ آپ کی تقریباً دعائیں نماز کے اندر ہوتی تھیں۔ زیادہ تر دعائیں آپ کے سجدے میں ہوا کرتی تھی، لمبے لمبے سجدے ہوتے تھے آپ کے، اور اسی طرح جو سلام پھیرنے سے پہلے قاعدے میں آپ کی دعائیں لمبی لمبی ہوتی تھیں، کیونکہ نماز کے اندر کی دعائیں قبولیت کے لیے زیادہ قریب ہوتی ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تاکید امت کے لیے بھی آپ نے کی ہے، تو لہٰذا نماز کے اندر دعا کرنا افضل ہے، چاہے وہ آپ اپنے زبان میں آپ دعا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عربی آپ کو آتی ہے تو بے شک آپ عربی میں کریں، عربی میں کرنا افضل ہے، لیکن اگر آپ کی اپنی دعاؤں کے لیے وہ زبان عربی آپ کو نہیں ہے تو پھر آپ خاموش نہ بیٹھیں، نماز کے اندر آپ ان دو مقام پر سجدے میں تسبیحات کے بعد اور اسی طرح تشہد کے بعد درود ابراہیم کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے پہلے آپ اپنی دعاؤں کو اپنی زبان میں مانگ لیں تاکہ دعائیں قبول ہوں۔ اب ہمارے پاس مشکل یہ ہوتی ہے کہ لوگ نماز کے اندر دعا نہیں مانگتے، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں لوگ مانگتے ہیں، جبکہ نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ روٹین ہمارے پاس جو بن گیا ہے ہماری مسجدوں کے اندر، ادھر حقیقت سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سنت سے جو ثابت بات ہے وہ یہ کہ آپ اپنی دعائیں تمام کی تمام نماز کے اندر آپ مانگیں، یہی زیادہ بہتر طریقہ ہے، یہی سنت والا طریقہ ہے، یہی افضل ہے۔ تو لہٰذا فرض سے مراد فرض نمازوں کے عقب میں مطلب سلام پھیرنے سے پہلے پہلے، سلام پھیرنے کے بعد نہیں ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد تو اذکار ہی جو ثابت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار جو آپ پڑھا کرتے تھے، لیکن اصل جو دعائیں جو ہوا کرتی تھیں وہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے، تو لہٰذا سلام پھیرنے سے پہلے آپ دعائیں کریں اور اللہ سے آپ یقین رکھیں کہ آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کا سوال ہے کہ پوچھا گیا سورہ بقرہ نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ سورہ آل عمران پڑھنے کی فضیلت بتلائیں۔ سورہ بقرہ نیت کر کے سے مراد، یہ جو سوال ہے نیت سے کیا مراد ہے یہ واضح نہیں ہے۔ ویسے عمومی طور پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، جو بھی عمل آپ کریں اس کی قبولیت نیت کے اعتبار سے ہی ہے، کہ نیت جیسی ہوگی اسی طرح اس عمل کی قبولیت بھی ہوگی۔ تو اب یہ جو ہے اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو کون سی عبادت کر رہے ہیں اس کی نیت ہونی چاہیے، اور نیت کیا ہے، یہ دل سے ہونی چاہیے، زبان سے نہیں۔ تو آپ اب نماز پڑھ رہے ہیں تو جس نیت سے آپ نماز پڑھیں گے تو اسی نیت سے اس نماز کا حکم ہوگا، اس نماز کی قبولیت ہوگی۔ اسی طرح آپ جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں تو نیت جو ہے آپ کی ہو کہ آپ اللہ کا کلام جو ہے پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں اس نیت سے جو آپ پڑھیں۔ اب لیکن یہاں مراد میرے خیال سے کوئی خاص نیت سے مطلب کوئی یہ کام ہو جانا، سورہ بقرہ پڑھنا اس اعتبار سے بھائی یہ کام ہو جائے، رکا ہوا کوئی کام ہے اب سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے کام ہو جانا، تو اگر یہ نیت اگر مراد اگر ہے تو پھر وہاں پر اس نیت کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ جو منتیں مرادیں اور نیتیں کر کے سورہ بقرہ پڑھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں سورہ بقرہ کی فضیلت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اخذھا برکہ، کہ سورہ بقرہ کو لینا، یہ جو ہے لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تلاوت میں بھی آ جائے اور آپ کے عمل میں بھی آ جائے سورہ بقرہ۔ تو اگر اس طرح اگر ہے تو آپ نے فرمایا کہ اخذھا برکہ، سورہ بقرہ کا لینا یہ برکت ہے، وترکھا حسرہ، اور اس کو چھوڑ دینا یہ ندامت ہے، یہ حسرت ہوگی کہ وہاں پر جو عظیم ثواب جو ملے گا قیامت میں اس کو دیکھ کر انسان جو ہے ندامت کے آنسو جو ہے اس کو وہ جو ہے روئے گا، افسوس کرے گا، کبھی افسوس ملے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ لا تستطیع علیہ البطلہ، جو باطل لوگ ہیں، جو شیاطین ہیں، جو جادوگر ہیں، جو غلط ضرر یا غلط کوئی نیت سے جو ہے آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، کوئی ضرر رساں ہے، کوئی شر پسند ہے، تو ان سب کے لیے جو ہے سورۃ البقرہ کافی ہو جائے گی۔ سورۃ بقرہ جہاں پر ہو تو پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا، اس پر جو ہے ان لوگوں کا داؤ نہیں چلے گا، ان جادوگروں کا، ان شیاطین کا، ان شر پسندوں کا، ان نظر لگانے والوں کا، حسد کرنے والوں کا، ان سب کا بس نہیں چلے گا۔ جو سورہ بقرہ کو پڑھنے والا ہوگا اور اس پر عمل کرنے والا ہوگا، یہ اس سے مراد ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے بارے میں یہ فضیلت آتی ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران
یہ دونوں جو ہے قیامت کے دن ان کے پڑھنے والوں پر کہ جو ہے سورۃ بقرہ پر اور سورۃ آل عمران کو پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے ان لوگوں کے لیے یہ دونوں صورتیں سایہ بن کر قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان پر سایہ فگن ہوں گی، ان پر یہ دونوں صورتیں سایہ بن جائیں گی۔ تو یہ جو ہے کہ فضیلت ہے اس بندے کے لیے جو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو یاد کرنے والا یا تلاوت کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا اور عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے والا جو انسان بن گیا، تو اس کے لیے فضیلتیں موجود ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے یا مسنون دعائیں پڑھنے سے شفا ملتی ہے، پر جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے اور ہم جب وہ دعائیں پڑھتے ہیں تو وہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ سائل نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ ہمیں جو ہے اذکار بتلائے گئے، بلکہ شفا کی دعائیں بھی بتلائی گئیں اور سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا، تو اب ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں شفا کیوں نہیں ملتی؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جیسے ہی پڑھ لیں گے جو ہے تو آپ کو فوراً شفا ہو جائے، کیونکہ یہ دعائیں کیا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے التجا ہے۔ اب وہ التجا اللہ تعالیٰ قبول کر لیے، آپ کی درخواست اللہ قبول کر لیے تو پھر جو ہے آپ کو شفا ہو گئی۔ آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی تو پھر جو ہے وہ شفا کے اندر بھی ابھی جو ہے دیر موجود ہے، لیکن دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ دعا ہمیشہ ایک بندے کے لیے فائدہ مند ہی ہے، چاہے وہ چھوٹی دعا ہو یا بڑی دعا ہو، اور قبولیت کی شکلیں بھی اس کی مختلف ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح شفا کی دعائیں بھی جو احادیث کے اندر جو بنائی گئی ہیں، جو بتائی گئی ہیں، وہ انسان پابندی کرے اور پورے اخلاص کے ساتھ پابندی کرے اور پورے یقین کے ساتھ پابندی کرے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو شفا عطا کریں گے۔ دیکھیے یہ جو ہے دعا کا ایک سبب ہے، شفا کے لیے ایک سبب اللہ نے رکھا ہے، وہ سبب کارگر بھی ہو سکتا ہے، وہ سبب جو ہے کارگر ہونے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو کوئی میڈیسن دیتا ہے، وہ کیور ہے، وہ علاج ہے، وہ جو شفا نہیں ہے، وہ علاج ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی علاج جو ہے دعائیں بتلائی گئی ہیں، سورۃ الفاتحہ بتلایا گیا ہے، یا اسی طرح جو ہے جو شفا کی جو مختلف دعائیں جو بتلائی گئی ہیں، جیسے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، جو 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر بیماری شفا دیتا ہے، سوائے جو ہے موت کے۔ اسی طرح اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یہ جو پڑھتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ موت کے سوا جو ہے ہر بیماری سے اللہ اس کو شفا دیتا ہے۔ تو یہ سبب ہے، یہ اسباب ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر کا علاج جو ہے جب وہ دیتا ہے تو اس میڈیسن کو کھانے سے فوراً جو کیور ہونا ضروری نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ اسی طرح یہ دعائیں بھی جو ہیں یہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کا حکم جب ہو جائے شفا کا تو انشاءاللہ ان دعاؤں کے ذریعے سے شفا بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ پورے یقین کے ساتھ انسان ان دعاؤں کی پابندی کرے اور خصوصیت کے ساتھ سجدوں میں جو ہے اپنے مرض کی شفا کے لیے اور جو بھی حاجت رکی ہوئی ہے وہ سجدوں میں اور سلام سے پہلے نمازوں کے اندر وہ مانگے تو انشاءاللہ دعا کی قبولیت بھی ہو جائے گی۔ تو جو سوال سائل کا ہے کہ یہ شفا کیوں نہیں ہوتی، تو اس لیے نہیں ہوتی کہ ابھی شفا کا وقت نہیں آیا، اللہ کا حکم نہیں ہوا۔ تو جب جو ہے ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کا حکم ہو جائے گا تو انشاءاللہ شفا بھی کلی طور پر آپ کو مل جائے گی۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھائی بہن جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرمائے، جو مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی مشکلات کو اللہ آسان کر دے، جو مصائب کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں سے نجات دلا دے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں سے ان کو نجات دلا دے، ان کے قرضوں کو اتار دے، جن کے ساتھ جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ وہ پرابلمس اللہ تعالیٰ کے سالو کر دے، اور دنیا اور آخرت میں ہر مسلمان کو کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔